نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر کیا ہے اپنے اس چینل واقع مومن کے ذریعے یا اسی میڈیم کے تحت، ہے نا، جہاں پر ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام یعنی کہ قرآن پاک پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور سلسلہ وار سورہ نمبر 1 یعنی کہ الحمد شریف سے لے کر کے آگے رفتہ رفتہ بڑھتے ہوئے ہم لوگ اب سورہ الرعد پر آ چکے ہیں، سورہ فاتحہ سے سورہ الرعد پر آ چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماوے، کوئی غلطی ہونے پہ معاف فرماوے، اور اس کے وسیلے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سننے والوں کی اور ہماری مشکلات پریشانیوں کو دور کرے، ہماری مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستوں، ہم لوگ سورہ الرعد کی آیت نمبر 14 تک لاسٹ پارٹ میں غور و فکر کر چکے تھے۔ اب 14 سے ہی ہم لوگ تقریباً شروع کرتے ہیں، دیکھیں آگے کہاں تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، اسی کو پکارنا حق ہے، جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کے پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی ہے۔ بے شک ہم لوگوں نے اس سے پہلے کی آیت میں، پچھلے پارٹ میں ہم لوگوں نے سنا، سمجھا، جانا، پڑھا اور فکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق ہونے کی دلیل اور اپنی تمام جو خدائی دلیلیں ہوتی ہیں اللہ نے رکھ دی، اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تم سمجھو اگر عقل رکھتے ہو تو۔ اب وہیں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی کو پکارنا حق ہے جس نے پوری کائنات بنائی، جو رب العالمین ہے، جو پاک ہے، جو ہر چیز سے پاک ہے، جس کی حکم پر پوری کائنات ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے ہی یہ سب چیزیں بنایا اور میرے ہی حکم سے یہ سب چیزیں ختم بھی ہو جائیں گی، جو کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، نہ سمجھے تو تم جو ہے یہ پوری کی پوری تم ختم کر دیے جاؤ گے، پوری کی پوری قوم ختم کر دی جائے گی، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ نے دلیلیں دیا، اللہ نے بتایا، اللہ نے واقعات کو رکھا، اللہ نے ہر چیز کو سامنے رکھے دیا تاکہ ہم سمجھ سکیں، اور ہم سمجھ سکیں، خاص کر جو گمراہ ہیں وہ گمراہی سے نکل کر راہ پہ آ جائیں، کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ انہیں کسی نے بتایا نہیں، کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ ان کو علم نہیں ملا، کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ کسی نے ان کو بتانے والا نہ تھا، کوئی راستہ دکھانے والا نہ تھا، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جس سے کہ ہم سمجھ پاتے۔ اللہ نے راستہ دکھانے والا بھی دنیا میں اتار دیا، اللہ نے راستہ دکھانے کے لیے اپنا کلام بھی اتار دیا، اللہ نے کس طریقے سے دنیا میں جینی ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء اکرام، اپنے پیغمبروں کو بھی ہمارے درمیان سے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اب اور کیا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے کر دیا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کر رہا ہے، ہمارے حق کے لیے کر رہا ہے، اور اللہ یہ بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو تم جس جگہ پر ابھی موجود ہو، جس جگہ پہ ابھی ہو، یہ تو محض ایک کہہ لیا جائے کہ کھیل تماشا ہے، محض یہ جو ہے کہ ایک کہہ لیا جائے کہ دھوکہ ہے، اس کی کوئی سرٹنٹی نہیں۔ آج ابھی تم ہو، ابھی تم ختم ہو سکتے ہو، اور جب ختم ہوگی اور اس کے بعد جب تم آخرت میں آؤ گے، قیامت کے روز کھڑے ہوگی، میرے سامنے آؤ گے، ہے نا، اور اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا اور جو ٹھکانہ ہوگا وہی اصل ٹھکانہ ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ تو تم اس چند روز کی زندگی کے لیے جو کچھ بھی محنت کر رہے ہو، ذرا سوچو کہ کیا تم اپنے آخرت کے لیے بھی کچھ کر رہے ہو یا نہیں، جو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہونے والا ہے، جو تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم اس جہاں میں اپنی زندگی کو اور بہتر بنانے کے لیے مسلسل جو ہے کہ محنت کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اذیت کو جھیلتے ہیں، تمام تکلیفوں کو بھی برداشت کرتے ہیں کہ ہم اس زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیں، چاہے خود کے لیے، چاہے اپنے اولاد کے لیے۔ غور کرنے کی بات ہے دوستوں، فکر کرنے کی بات ہے دوستوں، کہ میں اس زندگی کے لیے تو اتنی محنت کر رہا ہوں، جو کہ ابھی میں ہوں، کل کو ہوں گا یا نہیں ہوں گا مجھے خبر نہیں، پھر میرا انجام کیسا ہوگا مجھے خبر نہیں، پھر لوگ میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے مجھے خبر نہیں، میرے اولاد کی زندگی آنے والی کل کیسی ہوگی مجھے خبر نہیں۔
اس کی اتنی محنت کر رہے ہیں. تو دوستو وہ زندگی جس کے بارے میں ہمیں بار 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 کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ زندگی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے، وہ ختم نہیں ہونے والی، اور اس زندگی کو تم بناؤ. ٹھیک ہے، یہ زندگی تمہیں ملی، اس زندگی کے لیے اپنے محض اسباب کو ڈھونڈنا ہے. اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو بھی مقبل کرنا ہے، لیکن ترجیت اور درجہ کس کو دینا ہے؟ آخرت کی زندگی کو، وہ زندگی کو جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنی ہے، جس پہ کہہ دیا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے، اور اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی. یہ زندگی تو اللہ نے ہمیں دی ہی ہے عبادت کے لیے. حقیقتاً بات یہی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی جو ہمیں دی عبادت کے لیے دی. بعض وقت بہت پہلے ہم کو خیال آتا تھا کہ آخر اللہ نے یہ زندگی کیوں دی، نہ دیتا تو یہ پریشانیاں اور تمام طرح کی آزمائش ہمیں نہ جھیلنا ہو. لیکن جب اس پر غور و فکر ہوا، اللہ نے ہدایت دیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور تمام طرح کی چیزیں جب ہم نے پڑھا سنا جانا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زندگی اللہ نے دیا ہی ہے عبادت کے لیے، عبادت، اپنی عبادت کے لیے. اب یہی بات تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کے اندر روح ڈالی اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ نے فرشتوں کو جو ہے کہ کہا کہ سجدے کرو. فرشتوں کے دلوں میں بات تھی کہ اللہ جو ہے کہ انسان کو بنائے ہیں تو عبادت کرنے کے لیے تو ہم لوگ تھے ہی دن رات، پھر یہ کیوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر راز کو تو جانتے ہیں. اللہ نے ان کے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ دیکھو میں اس انسان کے ساتھ جو ہے نا کئی طرح کے معاملات ان کو زندگی میں ملے گی، ان کے حالات کو کئی طریقے کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کے سامنے میں اچھا راستہ بھی رکھوں گا اور برا راستہ بھی رکھوں گا. اچھا راستہ پہ چلنے کے لیے میں انہیں علم دوں گا، عقل دوں گا، صلاحیت دوں گا، اور ان کو بتانے کے لیے بھی میرے کلام اور تمام چیزیں ان کو ملیں گی. اب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اچھے راستے پہ چلنا ہے یا برے راستے پہ چلنا ہے. ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حق کے راہ پہ چلیں گے یا پھر گمراہی میں ہی مبتلا رہیں گے. ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو جنت کا راستہ اپنانا ہے یا جہنم کا. اب بات یہ ہوئی کہ بھائی فرشتے جو تھے، فرشتے کو تو ایک ہی راستہ معلوم ہے، فرشتوں کو تو ایک ہی راستہ معلوم ہے، وہ راستہ جو ہے حق کا راستہ ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے. فرشتوں کے ساتھ آزمائشیں نہیں، فرشتوں کے ساتھ برا اور بھڑکانے والا بہکانے والا نہیں. فرشتے تو ایسے نوری مخلوق ہیں اللہ کے کہ وہ دن اور رات اور ہمیشہ اور ہمیشہ اور ہمیشہ اللہ کے حمد میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ نے انسانوں کے ساتھ جو ہیں کہ آزمائشیں بھی رکھی، برا بھلا بھی رکھا، تمام طریقے کا امتحانات بھی رکھا، بھوک بھی رکھا، پیاس بھی رکھا، سخت دھوپ بھی رکھا، ٹھنڈ بھی رکھی، بارش بھی رکھا، سب چیز رکھا. اور اس چیز کو جھیلتے ہوئے اور یہاں تک کہ ان کے انسانوں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی بھی رکھا. بیوی ہے، بچہ ہے، باپ ہے، ماں ہے، دوست ہیں، اسباب ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، پریوار ہے، قبیلہ ہے، لوگ ہیں، انسانیت ہے، یہ تمام چیزیں کچھ حقوق کو بھی رکھا کہ تم کو ان حقوق کی بھی ادائیگی کرنی ہے اور تمہیں اپنے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں انسانوں کے ساتھ رکھا، صرف انسان کے ہی ساتھ رکھا. اور اگر دیکھا جائے پرندے چرندے یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن یہ سب صرف اللہ ہی کی حمد میں رہتے ہیں، یہ سب اللہ کے حمد کر رہے. تو ان کے ساتھ کوئی مطلب کہ آخرت کا کوئی معاملات نہیں. لیکن انسان اور جنات، انسان اور جن، ان کے اوپر اس دنیا میں آزمائش ہے. لیکن اللہ نے وہیں دوسری طرف علم بھی دیا، اور ہم انسانوں کے ساتھ تو دیکھیے اللہ نے اپنا کلام بھی اتار دیا، اور اپنے کلام میں اللہ نے اپنے حق ہونے کی اور حق پہ چلنے کی اور حق کو ماننے کی تمام دلائل بھی پیش کر دیا. اور اس کے بعد اب وہی کہہ رہا ہے کہ اسی کو جو حق ہے، یعنی کہ جو واحد خدا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے کہنا ہے.
اور جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں، یعنی کہ اس واحد خدا کے علاوہ اگر کسی اور کو کوئی بھی شخص پکارتا ہے تو وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ اللہ نے یہاں پر یہ اللہ کی یہ بھی ایک خدائی، اللہ نے اس چیز کو بھی ڈکلیئر کر دیا، اس چیز کو بھی جو ہے کہ کھول دیا کہ کسی کے اندر یہ راز نہ رہے کہ وہ جس کسی کو پکار رہے ہیں وہ سن رہے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو ضرور پکار رہے ہیں، اور جو ہے کہ وہ ان کے معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، کوئی نہیں سن رہا ہے تمہاری، کوئی نہیں سن رہا ہے سوائے ایک کی، اور وہ ہے میں، یعنی کہ اللہ ہے نا۔ اور جو لوگ اوروں کو پکارتے ہیں نا، وہ تو اس مانند ہے کہ جیسے کہ وہ اپنا ہاتھ ایسے پھیلائے ہیں، انگلیاں کھولے ہوئے ہیں، اور پانی کو ایسے اوپر سے پانی گر رہا اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بس پانی میرے منہ تک آ جائے۔ تو کبھی آئے گا؟ کبھی آئے گا پانی؟ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ایگزامپل دی کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ پانی ایسے پھیلائے ہوئے ہیں، پانی سوچتے ہیں کہ آ جاؤ میرے منہ میں، اپنے آپ چلا جائے۔ جس طریقے سے یہاں پہ پانی ٹھہر نہیں سکتا انگلیاں کھلے کے درمیان میں، اور جس طریقے سے بغیر ہم منہ لگائے پانی پی نہیں سکتے، اسی طریقے سے جو ہے کہ ان کی پکاریں ہیں کہ وہ پکارے جا رہے ہیں، ایسے ایسے کر کے پکارے جا رہے ہیں، لیکن وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے، وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے۔ ان منکروں کو، یعنی کہ جنہوں نے اللہ سے انکار کیا، واحد اللہ سے انکار کیا، واحد اللہ سے انکار کیا، وہ سب گمراہی پہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وہ سب گمراہی پر ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو بہت سے منکرین اور مکہ کی جو تھے منکرین جو تھے ہے نا، کفار جو تھے، وہ تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ شریک ٹھہراتے تھے اوروں کو بھی، اور وہ ان سے دریافت کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، اور اللہ کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ خداؤں کے خدا ہیں، لیکن ہماری چھوٹی موٹی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں وہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے خدا ہیں یہ ہم ان سے ہمارا پورا ہو۔ تو یہ شرک تھا، اور اللہ نے شرک کے لیے صاف کر دیا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ وہ منکر جو ہے وہ گمراہی پر ہیں، ہے نا، اور وہ جس کسی سے بھی پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، وہ ہرگز سننے والے نہیں، وہ نہیں سنتے۔ آگے اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور نہ خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق، اب اللہ نے یہاں کہہ دیا سارے مخلوق کے بارے میں کہہ دیا، ہم نے غور کرنا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین اور آسمان، یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات کے سب مخلوق، زمین پہ رہنے والے، آسمان پہ رہنے والے، پوری کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہیں، اب ساری مخلوقیں آ گئی، یہ سب اللہ کی سجدہ کرتی ہیں، یہ سب اللہ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، یہ سب اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے کہہ دیا کہ خوشی اور نہ خوشی سے، یعنی کہ یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق جو جانتی ہیں کہ اللہ واحد ہے، اور وہی اللہ ہے، وہی کائنات کا رب ہے، وہی رب العالمین ہے، اور اس چیز کو وہ مانتے ہیں اور وہ خوشی سے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ بھی جو مانتے ہیں لیکن جو ہے کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے کہ کسی اور کے سامنے کسی اور کے لیے سجدہ کرے، وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، مطلب کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ خوشی یا نہ خوشی کا جو معنی یہی ہوا کہ آپشن ہی نہیں ہے تمہارے پاس، کیونکہ صرف خدا ایک واحد اللہ ہے، اور پوری مخلوق جتنے بھی مخلوق ہیں وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ چرندے، پرندے، فرشتے، ہے نا، تمام چیزیں، چاہے انسان، چاہے جنات، سب، یہ سب کے لیے جو ہے کہ یہ فرض ہے کہ وہ اللہ ہی کو سجدہ کرے، سب کے لیے فرض ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرے، تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں، کوئی اور دوسرا نہیں، کوئی اور خدا نہیں سوائے واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو پورے کائنات کا مالک ہے، جو آسمان اور زمین کو بنایا، پورے کائنات کو بنایا، جس نے یہ کلام جو ہے، جس کے کلام ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان کے سائے بھی صبح شام، ان کے سائے بھی یعنی کہ ان سے جڑے تمام لوگ، چاہے جو بھی ہوں، چاہے داہنے کے ہو، چاہے بائیں کے ہو، چاہے آگے چاہے پیچھے، ان سے ہر ایک چیز یا ان سے جڑی ہر ایک چیزیں، چاہے مخلوق، جیسے مخلوق جو بھی مخلوق ہیں وہ، اور ان کے تمام ان سے جڑے جتنے بھی دیگر جو بھی چیزیں ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، صبح اور شام کرتے ہیں، تمام لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ وہی معاملہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ بات بتا رہے تھے تو وہ خود سجدہ ریز ہوئے تھے، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ آئیے ہم اور آپ اس آیت پر اس واحد اللہ
کے سامنے سجدہ ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جس کا ہم نے ابھی کلام پڑھا، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جس پر ہم نے غور و فکر کیا. تو میں تھوڑا وقت کے لیے پاز بٹن دباؤں گا اور سجدہ پہ جاؤں گا، اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی یہ سن رہے ہوں سر جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ